اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، اور میں اس لیے بھی خوشی میں یہ خبر کہہ رہا ہوں کیونکہ آج سے 3 دن پہلے ہی میں نے اپنے بیانات میں سورت شہر میں بھی یہ کہا کہ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آئیے ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ مشہور فیمس امریکی کک باکسر اینڈریو ٹیٹ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ برطانوی نژاد امریکی ایکس کک باکسر اور انٹرنیٹ کی دنیا کی متنازع شخصیت اینڈریو ٹیٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ جنگ نے یہ اطلاع دی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس خبر کو پڑھا تو گوگل پر سرچ کرنے کی کوشش کی، اور گوگل پر بھی بہت ساری خبریں میرے سامنے، نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے کہ فارمر امریکن کک باکسر اینڈریو ٹیٹ کنورٹس ٹو اسلام۔ تو الحمدللہ باقاعدہ لوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، وہیں پر دوسری طرف جتنا اسلام اور اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، اسلام لوگوں کے دل اور دماغ پر راج کرتا جا رہا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ نے اسی ہفتے کے آغاز میں 24 اکتوبر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اٹلی کے کوسٹ گارڈز نے بہت ہی زبردست انداز میں 1000 لوگوں کی جان بچائی ہے۔ تارکین وطن جو وطن چھوڑ کر انتہائی خطرناک طریقے سے یورپ میں انٹری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے 1000 لوگوں کی جان کوسٹ گارڈز نے بچائی ہے۔ ڈان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق الارم فون کی جانب سے ایک وارننگ کے بعد
सेस्ली में सेराक्यूस के साहिल पर 2 पेचीदा ऑपरेशन किए गए जिनमें लीबिया की कश्तियां शामिल थी। पहली कश्ती से सेस्ली के साहिल से तकरीबन 35 मील दूर एक इतालवी कोस्ट गार्ड जहाज ने 416 तारीकी ने वतन को बचाया, जबकि यूरोपीय यूनियन के सरहदी फोर्स के साथ काम करने वाले स्पेन के गश्त करने वाले जहाज ने मजीद 78 लोगों को बचाया। इसमें कहा गया कि साहिल से 60 मील दूर माहीगिरी की दूसरी कश्ती से कोस्ट गार्ड के जहाजों और इटली की मालियाती जराइम की पुलिस ने 663 तारीकी ने वतन को बचाने के लिए मुदाखलत की और 2 बेजान लाशें भी मिली है। इटली के नई वजीर आजम जॉर्जिया ने ओहदा संभालने के बाद पार्लियामेंट से अपनी पहली तकरीर में अफ्रीका के तारिकीन वतन को कश्तियों में गुजरने से रोकने का अज़म किया था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद से मुल्क के सबसे दाएं बाजू की हुकूमत है, खासतौर पर बहरान ज़दा लीबिया से रवानगी को रोककर गैर कानूनी आमद को रोकना और इंसानी स्मगलिंग को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने इसरार किया कि अब वक्त आ गया है कि स्मगलरों को इस बात का फैसला करने से रोका जाए कि कौन मुल्क में दाखिल होता है। इटली लंबे अरसे से हिजरत के फ्रंट लाइन पर रहा, जिसमें लाखों अफराद सालाना दुनिया की मोहलिक तरीन क्रॉसिंग से गुजरने की कोशिश करते हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल के टेररिज्म को, इजराइल के आतंकवाद को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही कि एक हफ्ते में शाम में तीसरी मरतबा इजराइल ने बमबारी किया है। दमिश्क के नवाही मकामात को निशाना बनाया गया है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक मरतबा फिर इजरायली फौज ने दमिश्क के अतराफ के मकामात को निशाना बना डाला। जुमा के बाद से इजराइल ने शाम में ये तीसरी गारतगिरी की है, बमबारी की है। AFP की रिपोर्ट के एक मुताबिक एक नुमाइंदे ने बताया कि दमिश्क में धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ शाम के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि फ़िज़ाई दिफा ने दुश्मन के कई मिसाइलों को मार गिराया है। तो खैर, इजराइल के आतंकवाद पर सब खामोश है, इसलिए बड़ा अफसोस होता है। और ख़बरें तो लगातार मैं दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से इजरायली दरिंदे और इजरायली आतंकवादी फ़लस्तीनियों पर भी जुल्म ढाते हैं। अभी खबरें आ रही है कि फ़लस्तीनी शहरों में भी इजरायली जारियत ख़तरनाक तरीके से जारी है। इजरायली काबिज़ फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल जारहाना कार्रवाइयों की कुवैत ने मजम्मत की है। एक्चुअल में मजम्मत मसले का हल भी नहीं है, पूरी दुनिया ने मिलकर इजराइल के आतंकवाद को रोकना चाहिए। नाज़रीन, आइए ईरान से 2 बड़ी अजीब खबरें आ रही है। जो महसा अमीनी एक लेडीज़ है, एक खातून है जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उसको लेकर पूरे ईरान में आंदोलन शुरू हो गए और तकरीबन 40 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि महसा अमीनी के चहलुम के मौके पर, क्योंकि 40 दिन मुकम्मल हो गए, चहलुम के मौके पर ईरान और आज़रबाईजान में रात के वक्त मुजाहरे हुए हैं। और खबर आ रही है कि अमरीका की जानिब से मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान किया गया है। यानी ईरान तो पहले से ही कह रहा है कि हमारे मुल्क में भी माहौल को ख़राब करने के लिए सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। चलिए, वहीं पर दूसरी अजीब खबर ये भी आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर एक जवान ने फाड़ा। 21 साल के एक जवान ने ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर फाड़ा, तो उस 21 साल नौजवान को बिल्कुल करीब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सुप्रीम लीडर के पोस्टर को वो फाड़ रहा था। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये बहीमाना वाक़या, दरिंदगी का ये वाक़या 21 सितंबर को पेश आया था, जब 21 साल के इरफान रज़ाई मुजाहिरीन का हिस्सा होते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर मबनी पोस्टर को फाड़ रहा था। उसे करीब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चलिए आइए नाज़रीन, सऊदी अरब को और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने जहां तेल की पैदावार में कमी का फैसला किया,
تو امریکہ کافی بوکھلا گیا، غصہ ہو گیا، برہم ہو گیا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ سعودی پر امریکہ کا غصہ ابھی بھی برقرار ہے۔ تیل کی بلنکن نے کہا ہے، امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ تیل کی پیداوار کم کرنا مملکت سعودی عربیہ کا بڑا غلط فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے سعودیہ کی 400 ملین کے ڈالر کی امداد ایک اچھی پیش رفت تھی، اچھا کام تھا، مگر یہ اوپیک پلس میں تیل کی پیداوار کی کٹوتی کا ازالہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں روس کے خلاف سعودی عرب نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کی تعریف کی۔ البتہ سعودی عرب کے اوپیک فیصلے نے جو بائیڈن کو انتظامیہ کو غصہ دلا دیا ہے، کیونکہ انتظامیہ وسط مدتی انتخاب سے پہلے امریکی صارفین کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں، تو سعودی پر امریکہ کا غصہ ابھی بھی برقرار ہے۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔